قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 41 میں سورۃ الاعلی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. کلمت سبح میں یہاں با پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہم با کو ادا کریں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے. پہلا تو با ساکن اور دوسرا با متحرک زیر سے. یہاں حرف الحا ہے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. ہم اسے وہیں سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے جو کہ اس کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت اسما یہاں حمزت وصل ہے. حمزت وصل سے ہم شروعات کرتے ہیں تو اسے ظاہر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم پوری آیت ساتھ میں پڑھیں گے تو اسے ظاہر نہیں کریں گے. تو ہم حا کے بعد سیدھا حرف سین پڑھیں گے. سبح اسما. کلمت ربی کا یہاں را پہ زبر ہے. را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد با پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر با کو ادا کرنا ہے جو کہ کاف پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الاعلی یہاں لام القمریہ ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے ادا کریں گے. پھر حرف الالف ہے. یہاں ہم حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے اور اس کے بعد حرف العین آتا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. دونوں کی ادائیگی قریب سے ہے، ایک تو حلق کے نیچے والے حصے سے اور دوسرا حرف مطلب عین حلق کے درمیان والے حصے سے. تو دھیان رہے. آخر میں ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے کیونکہ یہاں مد طبیعی ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. کلمت الذی یہاں لام پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر لام کو ادا کرنا ہے. پھر حرف دال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت خلقہ یہاں خا پہ زبر ہے. خا حروف التفخیم میں سے بھی ہے اور اس کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے تو دھیان رہے ہم خا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر لام پہ زبر ہے اور آخر میں قاف پہ بھی زبر ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے جو کہ پورے کلمہ میں 3 حروف پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. تو ہم خا کو تفخیم سے پڑھیں گے لیکن لام کو ترقیق سے کیونکہ لام کا حکم ہے ترقیق، اور اس کے بعد قاف کو پھر سے تفخیم سے. خلق. کلمت فسوا یہاں واو پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر واو کو ادا کرنا ہے. آخر میں 2 مد کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے کیونکہ یہاں مد طبیعی ہے. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدی. کلمت والذی کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. کلمت قدر یہاں بھی ہم قاف کو تفخیم سے ادا کریں گے. پھر اس کے بعد دال ہے. دال پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. تفخیم سے، دال کو ترقیق سے، پھر را کو پھر سے تفخیم سے. قدر. کلمت فہدی دھیان رہے فا پہ اور ہا پہ اور دال پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے برابر سا، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. فہدی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. کلمت والذی کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. آخری میں یا پہ جو کہ مد کا علامہ ہے، یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے تو ہم اپنی آواز یہاں 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اخرجہ جو کہ یہاں الف پہ زبر ہے تو ہم حمزہ کو اوپر سے ادا کریں گے اور اس کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر حرف الخا ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. را کا بھی حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہم خا کو اور را کو دونوں کو تفخیم سے پڑھیں گے. آخری میں را پہ اور جیم پہ دونوں پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے.
کلمت المرعى یہاں لام القمریہ ہے، اس کا دھیان رہے، ہم اسے ظاہر کریں گے. پھر را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب میم پہ زبر ہے. حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. آخری میں ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے کیونکہ یہاں مد طبیعی ہے. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. کلمت فجعله یہاں فا پہ زبر ہے، جیم پہ زبر ہے، عین پہ زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے. یہ سب حرکات کا دھیان رہے، ہم سب کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. حرف العین کی ادائیگی کا دھیان رہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں جو کہ ہا پہ یہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے صلہ صغریٰ، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت غثاء یہاں حرف الغین ہے، غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، وہ حروف التفخیم میں سے بھی ہے، لہذا ہم غین کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف الثا ہے، ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، تو ہم ثا کو وہیں سے پڑھیں گے. اور اس کے بعد یہاں مد ہے، یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں یہاں حمزہ پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الالف آتا ہے کلمت احوا میں. یہاں حکم ہے اظہار، تو ہم یہاں تنوین کو ظاہر کریں گے جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہے، تو ہم یہاں نون ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. تو ہم اسے ایسے پڑھیں گے غثاء احوا. کلمت احوا میں یہاں ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں مد طبیعی ہے، لہذا 2 مد کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسى. کلمت سنقرئك میں یہاں حرف القاف ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، تو یہاں حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. سنقرئك، را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، ہم اسے پتلی آواز میں پڑھیں گے جو کہ یہاں حمزہ پہ پیش ہے. دھیان رہے ہم اسے جزم سے نہیں پڑھتے بلکہ پیش سے. کلمت تنسا یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تنسا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. کلمت الا میں یہاں لام پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم لام کو پڑھیں گے. ما شاء اللہ یہاں کلمت شاء میں مد واجب متصل ہے، ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. یہاں لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ، تو اس کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب حمزہ پہ زبر ہے، جو کہ ایک عام قاعدہ ہے کہ لفظ الجلالہ سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زبر ہو یا پیش ہو یا لفظ الجلالہ سے آیت شروع ہوتی ہے تو ہم اسے تفخیم سے پڑھیں گے. لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہو تو ہم لفظ الجلالہ کو ترقیق سے پڑھیں گے، مطلب پتلی آواز میں. تو جو کہ یہاں حکم ہے تفخیم، تو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے ما شاء اللہ. کلمت انہو یہاں بھی نون پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں ہاں پہ جو کہ الٹا پیش ہے تو یہاں بھی حکم ہے صلہ صغریٰ، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت یعلم یہاں جو کہ عین پہ جزم ہے تو اس کا دھیان رہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں میم پہ پیش ہے تو ہم میم کو پیش سے ادا کریں گے. کلمت الجہرہ میں یہاں حرف الہا ہے، اس کا دھیان رہے کیونکہ اس پہ جزم ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. آخری میں را ہے اور اس پہ زبر ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت یخفا یہاں خا کا حکم ہے تفخیم کیونکہ حروف التفخیم میں سے ہے اور خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. آخری میں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبے کریں گے. الا ما شاء اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا. اب آپ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے، پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے۔ وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔ آج کا درس ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔